بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اپنے کو بدلنے کی نیت کریں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اس میں جو کچھ نقصان کے پہلو ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پہلے تو ہم نیت کریں، نیت کے بغیر نہیں عمل ہو سکتا، اس لیے نیت کریں اور بغور اپنا جائزہ لیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، نامہ اعمال ہمارا ہم کو دکھایا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جن کی فکروں میں پڑھ کر ہم اپنے نامہ اعمال کو خراب کر رہے ہیں یا بھلائیوں سے محروم رہے ہیں یا اچھی سوچنے کا موقع نہیں ملتا، کل سب یہ سامنے جب آئے گا تو پچھتا کر کچھ ہونے کا نہیں۔ اور کچھ فکر آتی ہے اگر ہمیں تو ہم نماز کی فکر کر لیتے ہیں، تسبیح تلاوت کی، زندگی بدل دینے کی فکر نہیں کرتے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرتے ہیں ہم اس میں کہیں کچھ کھو رہے ہیں یا پا رہے ہیں تو بہت کم پا رہے ہیں، ہو رہے ہیں یا پا رہے ہیں۔ تو یہ پورے جسم کا وجود جو ہم کو اللہ نے جسم اور وقت دیا، وقت کے ساتھ ساتھ اس جسم کا استعمال نفع کے لیے ہو رہا ہے، نقصان کے لیے ہو رہا ہے یا غفلت کے ساتھ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں یا نفع اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ غفلت ہم دور کریں، شکیل بھی دور کریں، آپ حضرات بھی دور کریں اور سوچیں۔ جب سوچیں گے، مانگیں گے، اس کی فکر کریں گے تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی اور ہماری زندگی میں تبدیلی شروع ہوگی اور ہم بدل جائیں گے۔ اس لیے رات کو جلدی سونا یہ ہم اپنی عادت بنائیں۔ ہمارے یہاں چلتا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہے، ہمارے یہاں ویسا ہے۔ مومن کا کام ہمارے یہاں اور ہمارے معاشرے کا نہیں ہوتا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، بس اس کا یہی کام ہے۔ اور جو لوگ دنیاوی نفع اٹھانا چاہتے ہیں، صرف جن کا مقصود دنیا ہے، ایمان نہیں ہے، ان ایسے ممالک میں جا کر آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مغرب کے بعد کام کاج بند، مغرب کے بعد کام نہیں کرتے، بس جو کچھ لینا ہے بازار سے، دکان سے، وہ ابھی لے لو، مغرب ہو جائے گی تو دکانیں سب بند ہو جائیں گی۔ سن سیٹ ہوا، سورج غروب ہوا، دکانیں بند۔ یہ ایمان والوں کی بات خالی نہیں ہے، یہ وہ جنہیں دنیا سے نفع اٹھانا ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ لوگ بولتے دھندا دکان بند اتنی جلدی کریں گے، گراہک واپس جائیں گے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کو جو کچھ چاہیے اس کو معلوم ہے نہیں ملے گا ابھی، لہذا وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے، پہلے ہی خرید لیتا ہے کہ صبح میں دودھ چاہیے، چائے چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے، ناشتے کا سامان چاہیے، وہ کوئی شام کو ہی لے لیتا ہے۔ اور اگر ایک دو دن بھول جائے گا تو صبح میں جب نہیں ملے گا تو خود اچھی طرح یاد رہ جائے گا، پھر تو اچھی طرح یاد رہ جائے گا کہ اس کی ضرورت پر سامان ہے ہی، صبح تک نہیں ملے گا۔ صبح فجر کے بعد دکانیں کھل جاتی، صبح صبح جتنا چاہیے لے لو۔ ہم اپنی عادت ہی نہیں بدلتے، کیا کریں؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ کئی مسلمان ایمان والا مجبور ہے؟ مجبوری کہیں ہے ہی نہیں، اس کی مجبوری صرف یہ ہے کہ شریعت پہ چلنا ہے۔ ہر وقت کی شریعت کیا ہے، اس کے لیے یہی مجبوری ہے اس کی، اور کچھ نہیں۔ اور اسی شریعت کی قید میں اس کو آزادی ہے، اس سے زیادہ آزاد بھی کوئی نہیں، اس سے زیادہ سکون میں بھی کوئی نہیں، اس سے زیادہ چین میں بھی کوئی نہیں۔ ہم نے بنا رکھا ہے اپنا اصول۔ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کو فون لگانا تھا مجھے باہر، تو ان کے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا، ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر سے بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے، کس وقت فون لگاؤں؟ شام کو کلینک ان کی رہتی ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں شام کو نہیں بیٹھتے، تو صبح سے بیٹھ جاتے ہیں اور 2 بجے تک رہتے ہیں، 2 کے بعد اپنا کام کاج بند کر دیتے۔ تو میں نے کہا 2 بجے تک میں سب کام ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کام ہو کے نہ ہو، ہمارا کام چاہیے مجھے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا
کہ تمہاری یہ ترتیب پہلے تو نہیں تھی؟ انہوں نے کہا نہیں تھی، پہلے تو رات کو 10-11 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، اللہ بدل کیوں دیا؟ کہنے لگے اس میں نقصان نظر آیا۔ ڈاکٹر نے سمجھ میں آیا کہ اس نے رات میں بہت دیر میں سوتا تھا، میں مریضوں کے نفع کے لیے بیٹھوں اور خود کی صحت برباد کروں تو مجھ سے بڑا تو کوئی بیوقوف نہیں ہوگا، اس لیے میں نے یہ بنا لیا دستور، میں بہت راحت میں ہوں، میرے بیوی بچوں کے لیے وقت نکلتا ہے، میری اپنی ذاتی عبادت پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت نکلتا ہے، دین کی محنت کے لیے وقت نکلتا ہے، خوب وقت ملتا ہے۔ میں نے کہا وہ چھوڑو، وقت تو تمہارے پاس مل گیا، سمجھ میں آ گئی بات، مال میں کتنی کمی آئی؟ کہنے لگے مال تو اتنا آیا ہے اس میں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے آپ کو، کہ ہم نے زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ میں اتنا کبھی زندگی میں کماؤں گا۔ ہر بلڈنگ اوپر پانی کی ٹانکی ہوتی ہے، ہر بلڈنگ میں ہوتی ہے، میونسپلٹی سے جتنا پانی آتا ہے اتنی اوپر چڑھتا ہے، میونسپلٹی سے پانی کم آیا تو موٹر موجود ہے نیچے، ٹانکی بہت بڑی موجود ہے، لیکن آیا نہیں تو نہیں آیا تو نہیں ملے گا، لیکن آتا ہے، ضروریات زندگی میں سے اور بہت اہم ضرورت ہے اس لیے آتا ہے، اور پانی اوپر ٹانکی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب پانی جو ٹانکی میں ہے اس کو آپ اپنے طور پہ یہاں والے یہ سمجھ لیں اوور ہیڈ ٹانکی بھی بولتے ہیں، جو اپنے اپنے باتھ روم میں لگا لیتے ہیں، اوپر سے جو سب کو سپلائی ہے اس کا ایک وقت ہے، 2 گھنٹے کے لیے پانی چھوڑا جاتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے، پھر سب نے اپنے اپنے گھروں میں ٹانکی لگا رکھا ہے، تو جو ٹانکی بھری ہوئی ہے اوپر اس میں سے سب کے گھر میں اتنا پانی جائے گا جتنی بڑی ٹانکی لوگوں نے لگایا ہے، اور ٹانکی لگانے کی جگہ بھی کچھ اللہ کی مہربانی کے گھر ایسے بنانے لگے کہ بڑی سے بڑی لگا بھی نہ سکو، کہ خوب زیادہ بھر لو تو لوگوں کو نہ ملے، وہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں، نظام بنا دیا، بولے جگہ ہی نہیں دیں گے کہ تم سب کا پانی اپنے گھر میں بھر لو، تمہاری ضرورت جتنی ٹانکی لگ سکتی ہے اتنا ہی پانی آئے گا، اور بھر لیتا ہے ہر آدمی۔ اب اس ٹانکی میں جو اپنے گھر میں موجود ہے اس سے پانی استعمال کرنے کے لیے ہم 10 نل لگائیں گے تو بھی اتنا ہی پانی نکلے گا، اور 25 نل لگائیں گے تو بھی وہی پانی نکلے گا، اور 2 نل لگائیں گے تو بھی اتنا ہی پانی نکلے گا، کہ زیادہ نکل آئے گا؟ اتنا ہی آئے گا نا جتنا ہے۔ اور مقدر کی روزی اللہ کی قسم ملے بغیر، لوگ اپنی حاصل کیے بغیر، کھائے پیے بغیر، پہنے بغیر مریں گے نہیں۔ روزی ایسی تلاش کرتی ہے انسان کو، جس کی رہتی ہے روزی اس کو ایسے تلاش کرتی ہے جسے موت تلاش کر کے آ جائے گی، کہ ٹلے گا نہیں، موت تلاش کرے گی کہیں بھی ہو آدمی، اس کی روزی بھی ایسے ہی ملتی ہے، نہیں ملتی؟ کتاب میں تو میں نے ایسے ہی پڑھا ہے کہ روزی ہماری زبان میں ایسی تلاش کرتی ہے۔ تو روزی تلاش کرنے کے لیے ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب یہ سب سنا اور پڑھا اور سمجھ میں آیا کہ ہم تو صرف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ہماری عادت بولنے کی اس لیے بولتے ہیں، ذرا اپنے بارے میں تو غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو کہا جیسے 2 گھنٹے میں اوپر والی ٹانکی سے پانی ہمارے گھر میں آتا ہے، ہم اپنی ضرورت جتنا بھر لیتے ہیں، دن بھر استعمال کرتے ہیں، ہم نے بھی طے کر لیا کہ اتنے گھنٹے میں اپنی روزی کا حساب کتاب بنا لیں گے، جا کے بیٹھ جائیں گے اور اتنی دیر میں کام کر لیں گے، اتنے گھر میں آ جائیں گے۔ ہم تو بہت چین سکون سے ہو گئے۔ بیوی کا یہ جھگڑا کہ تم تو ہم کو وقت ہی نہیں دیتے تھے ختم ہو گیا، بچوں کو ہم نہیں وقت دیتے تھے تو بچے موبائل میں لگے رہتے تھے، اب ہم جاتے ہیں جب ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور جب ہم جلدی چلے جاتے ہیں تو بچوں کو جلدی سے سلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بھئی مغرب کے بعد فوراً کھانا کھا لو، عشاء پڑھو اور سونے کی تیاری کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو بچے چھوٹے ہی چھوٹے ہوتے، بڑے بڑے بچے نہیں ہوتے، جب بڑے بڑے ہو جاتے تو بچے نہیں ابا بن جاتے ہیں۔ اب ان بچوں کو جیسی عادت لگائیں گے ویسے ہی ہوگا۔ ابھی ایک نانا بنے صاحب، نانا صاحب جو ہے نانا بنے، اللہ مبارک کرے، بہت اچھا رکھے۔ انہوں نے کئی دفعہ بیان میں یہ سنا ہے کہ جب ایسی بات آئی تو
لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ تو میں نے ان سے بیان میں کہا تھا کہ نہیں، ہمارے تو بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں سب، تم لوگ کیا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے سب بڑے بڑے ہوئے تھے۔ تو جب یہ کہا تو لوگ مسکرائے بھی، بھئی یہ کوئی سوال ہے، آپ کیا بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ جب ہمارے 5 بچے اور بچوں کے بچے نظر آ رہے ہیں جو ہمیں ابا کہتے ہیں، بازے کے تو اتنے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے بنارس میں پان بہت کھایا جاتا ہے۔ درمیان میں لطیفہ سن لیجئے، تو انہوں نے 2 شادیاں کیا تھا، ہمارے محلے سے ملا ہوا محلہ ہے بالکل، وہاں رہتے تھے۔ تو پان کا ہمارے یہاں بہت رواج ہے، ہر دم منہ میں پان رہتا ہے۔ تو وہ پان بنوا رہے تھے، اپنا اپنا، سب پان والے جانتے ہیں ان کا ایسا بنانا ہے، وہ خالی کہہ دیں فلانے کا پان لے کر آ جاؤ تو وہ اسی بنا کے دے دیں گے، لیکن خود ہی بنوا رہے تھے کھڑے، پان والے سے کہہ رہے تھے پان بناؤ، وہ بنا رہا تھا۔ تو ایک چھوٹا بچہ آیا، لپٹ گیا، کہ ابا ابا پیسہ دو۔ تو پان والے نے کہا یہو تورا بیٹا ہے، تورا بیٹا بھائی؟ کہا میاں کہہ رہا ہے ابا تو میرا ہی ہوگا، یہ وہاں کی بولی۔ جب ابا کہہ رہے تو میرا ہی ہوگا نا یار، اب اتنے سارے ہیں کہاں تک دھیان رکھیں گے یار۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ہم 11 بھائی ہیں اور کتنی بہنیں ہیں؟ 5 بہنیں ہیں۔ 11 بھائی 5 بہنیں، تو میراث میں جو حصہ آئے گا کتنا آئے گا؟ کتنا تھوڑا سا آئے گا بتائیے، 1 چٹاک 2 چٹاک۔ لیکن انہیں بھائیوں میں ایک بھائی ایماندار بھی، ایمان والے تو کہے جا رہے ہیں، لیکن وہاں کیا لکھا جا رہا ہے، حرکتیں کیا بتا رہی ہیں، علامتیں بتائی، ایمان والے کی یہ علامت ہے، ایمان والے کی یہ علامت۔ انہوں نے اپنی بہنوں کو بیٹھا کر حصہ سب لگا کے بتا دیا، میرے حصے میں یہ آیا ہے، تم لوگوں نے کہا ہم معاف کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں، ہم کہیں گے تم ہم سے لے لو، ہمارے حصے کا ہم ذمہ دار، تمہارا حصہ جو بنتا ہے تم لے لو۔ تو بہت سے لوگ ایسے جن کو بہت اولاد ہے، اب تو ہم دو اور ہمارے دو۔ کبھی کوئی غصے میں آتا ہے تو کہہ دیتا ہے کوئی کہ ہم آبادی بڑھائیں گے، ایسا بہت اچھی بات ہے، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ کوئی کسی کو کھلاتا تھوڑا ہی ہو، تو اللہ ہی کھلائے گا سب کو۔ زمین وہی ہے، جب آدم علیہ السلام اترے تھے تو بھی یہی اتنی بڑی زمین تھی۔ دنیا چاہے لوگ جانے نہ جانے، زمین جو دنیا اللہ نے بنائی آدم علیہ السلام کے اکیلے کھانے کے لیے، حضرت حوا کے لیے اتنی بڑی زمین تھی۔ اس کے بعد روز صبح شام پیدا ہونے لگے، زمین اتنی ہی بڑی تھی، لوگ کھانے لگے۔ اب سارا عالم ایک دوسرے سے قریب ہو گیا، بھلا بہت بڑی دنیا ہو گئی، بہت بڑی دنیا ہو گئی تو بہت سے لوگ کھانے لگے، بہت سے کھانے لگے تو اناج بڑھنے لگا، سب بڑھے گا نا، یہ تو کھائے گا مقدس، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کھائے گا ہی۔ تو کہہ کیا رہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے وقت میں تو بہت برکت ہو گئی اور کمائی تو اس قدر ہو گئی کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ ہم نے سنایا تھا جن کا ابھی انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حکیم صاحب تھے وہ۔ میں اللہ پاک 2 گھنٹے سے زیادہ کام نہ کروں، میں 2 گھنٹے سے زیادہ کام نہ کروں، مجھے تو جو کچھ دینا اسی میں دے دے میرا اللہ۔ 7 بیٹیاں 2 بیٹے، کھائے پیے، نہ جانے کتنے حج کیے، نہ جانے کتنا عمرہ کیے، اسی 2 گھنٹے میں سب کرتے تھے۔ باقی وقت قرآن پڑھاتے تھے بچوں کو للہ، پیسے لے کے نہیں، بہشتی زیور پڑھاتے تھے، سبقن پڑھاتے تھے۔ کتنے لوگوں نے پڑھ لیا، کتنے لوگوں نے قرآن صحیح کر لیا۔ ہم نے اپنے وقت کو سب سے زیادہ بے قیمت بنایا، اور فکر آئی تو دوسروں پر لگایا، فکر آئی تو دوسروں پہ لگایا۔ ارے پتہ چل گیا ڈاکٹر صاحب بند کر کے چلے جاتے اتنے بجے، کل آئیں گے مریض، اور نہیں آئیں گے تو کسی اور کے یہاں جائیں گے۔ ایک آدمی کچھ کھانے پینے کا مال بنا رہے تھے تو ان کے سیلس مین نے کہا ایسا کیجئے کہ ساری دکانوں پہ اپنا مال چلا جائے، میں اتنی محنت کروں گا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بیٹھا کے کہا بھائی صاحب جتنے لوگ ہیں سب کے بال بچے ہیں، سب کی اپنی ضرورت، سب کا بکنے، تو کائے کے لیے فکر میں ہو کہ ہمارا سب بکے، اس کی فکر کیوں کرتے کہ ہمارے ہی ہر دکان پہ بک جائے اور کسی کا نہ بکے؟ یہ کون سی فکر؟ فکر تو سب کے بال بچے ہیں، سب کی ضرورتیں ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہمارے نصیب کی روزی ہم کو مل ہی جائے گی۔ نہیں کچھ ہوتا تو ہم اللہ سے مانگنا تو شروع کر دیں، جو ضرورت ہوتی ہے اس کا سوال ہوتا ہے۔
جو مخلوق سے سوال کرتا ہے اور مخلوق سے ملتا ہے تو اس کا تعلق مخلوق سے ہو جاتا ہے، اور جو خالق سے سوال کرتا ہے اس کو خالق دیتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات، ایک صاحب ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، باہر کے رہتے ہیں، یعنی بمبئی شہر کے باہر، آندھرا پردیش میں۔ وہاں سے ایک میسج آیا کہ میں اے ٹی ایم میں جا کر پیسہ نکالا جاتا ہے، اے ٹی ایم مشین ہوتی ہے، اس میں پیسہ نکالا جاتا ہے، تو جو اے ٹی ایم میں نہیں جاتا لینے اس کو پیسہ نہیں ملتا، مل جاتا ہے نا۔ لیکن یہ سب ایسی سہولت کی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ آدمی کہاں پیسہ لے کے چلے گا، جہاں جائے گا وہاں نکال لے گا۔ تو کہنے لگے میں گیا، مجھے بہت جلدی تھی، ایک دم جا رہا تھا، میں نے کہا چلو پیسے نکال لوں، تھوڑے کام ہے، تو گئے نکالنے کے لیے، بڑی لمبی لائن تھی۔ یا اللہ، یہ تو اتنی لمبی لائن ہے، یہ کب تک میں کھڑا رہوں گا؟ تو دوسری ایک مشین خالی تھی، تو میں نے سوچا واقعی یہ مشین خراب ہوگی تبھی لوگ نہیں جا رہے، تو ہم نے کہا بھائی صاحب وہ مشین خراب ہے، تب تو ایک سب لائن میں ہے، ورنہ کیا بیوقوف یہاں کھڑے رہتے۔ بہت جلدی غصہ بھی آتا ہے، مسلمان لوگ بھی لائن میں تھے اس لیے غصہ آ گیا ان کو، اور یہ بھی مسلمان تھے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں، اور مجھے بہت ضرورت بھی ہے پیسے کی، یا اللہ پاک آپ اسی مشین کو چالو کر دے تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ یقین مانیے میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ سے، اور نہیں تو میسج سنا دوں گا ابھی کلپ کے بعد کہ سن لیجیے آپ۔ میں نے کہا چلو اللہ کا نام لے کے اسی مشین پہ جاتے ہیں۔ گئے، وہ جو کارڈ ڈالنا کارڈ ڈالا، پیسہ نکلا، پیسہ اب لوگ بولے ہاں کیا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ کہنے خراب مشین سے نہیں، اسے اللہ سے مانگا جو ہر جگہ سے دلاتا ہے، نہ ہونے والی چیز بھی وہ دکھاتا ہے کبھی کبھی تاکہ یقین بڑھ جائے۔ تو اگر ہماری ترتیب نہیں بنتی تو ہم اللہ سے مانگے تو صحیح کہ اللہ میری ترتیب ایسی بنا دیجئے، میں جلدی سو جاؤں، جلدی اٹھوں، کیونکہ یہ جسم کو سورج ڈوبنے کے بعد اب تیاری سونے کی کرنا ہے، اور یہ جتنی جلدی سو جائے گا اتنی جلدی اس میں چارجر لگے گا، فل چارج ہوگی بیٹری۔ دیر میں سو کر 8 گھنٹے میں نیند پوری نہیں ہوگی، جلدی سو کر 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر اتنی نیند پوری ہو جائے گی۔ اور یہ میرے کہنے کی بات نہیں، اب تو گوگل کی دنیا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے، سوشل میڈیا ہے، سب جائیے تلاش کیجیے اور دیکھ لیجیے۔ اللہ ہمیں اپنی وہ ترتیب جو اللہ کو پسند ہے، جس میں نفس شیطان دھوکہ دے کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس ترتیب کو ایسی صحیح کر دے کہ ہم ہر نقصان سے بچ جائیں۔ اللہ بعمل بنائے۔